میں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، غلطی ہو گئی۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ بات؟ وہ کھڑی ہوئی، مگر کھڑے ہونے میں بھی اس کے دل کی لرزش صاف محسوس ہوئی۔ بنا کپڑوں کے گرد لپٹی چادر جو مضبوطی سے تھام گئی۔ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب میں رو رہی تھی، جب میں کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، جب میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ تم نے میری عزت تار تار کر دی ہے۔ میں اب اسے کیا جواب دوں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے چادر خود کے گرد اور سختی سے لپیٹی، جیسے خود کو بچا رہی ہو، دنیا سے، اس سے۔ دیکھو، وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر وہ اس قدم سے پہلے ہی ٹوٹ کر بولی، تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید چاندنی میں اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شکایت سے بھری، درد سے بھیگی ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا وجود تم نے مجھ سے چھین لیا ہے، مجھ پر حق سمجھ کر، بغیر کچھ پوچھے، بغیر یہ سوچے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ تم جانتے تھے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، پھر بھی تم نے میرے جسم پر اپنا حق جمایا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، سرد موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا لمبے لمبے درختوں سے ٹکراتی تو ایک آواز پیدا ہوتی۔ ایسے میں وہ کندھوں کے گرد شال لپیٹے جھولے پر اکیلی بیٹھی تھی۔ عائزہ کے ساتھ ایک اور نفوس تھا جس کا دل آج بوجھل تھا۔ وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے سانس لینے باہر چلایا تھا، پر جیسے ہی نگاہ عائزہ پر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ ایان نے اسے دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے بول ہی نہ سکا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ آواز دھیمی مگر اپنے اندر کئی سوال چھپائے ہوئے تھی۔ عائزہ کی نظریں جھک گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ یا میرا جانا برا لگ رہا ہے؟ ایان اور عائزہ دونوں کزن تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ ایان کا سلیکشن آرمی میں ہوا، جس کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا پڑ رہا تھا۔ عائزہ چونکی، جیسے پکڑی گئی ہو۔ میں کیوں برا مانوں گی؟ ایان مسکرا کر مگر درد چھپاتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہارے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ شاید تم بھی؟ عائزہ کی سانس رک سی گئی، دل دھڑکا، گال گرم ہوئے۔ ایان، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ عائزہ کو اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ عائزہ، میں برسوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا، ہر بار رک جاتا تھا، لیکن اب نہیں۔ کل میں جا رہا ہوں، اور اس بار واپسی پر میں وعدہ کرتا ہوں۔ عائزہ نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ کیا وعدہ؟ ایان نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ واپسی پر تمہیں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کی کوشش کروں گا، اگر تم چاہو تو۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ عائزہ کے آنسو پلکوں پر جم گئے۔ اگر میں تمہارے بغیر ایک دن نہ گزار سکوں تو؟ ایان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، بہت نرمی سے۔ تو پھر سمجھ لو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ میں واپس آؤں گا عائزہ، تمہارے لیے۔ عائزہ ہلکی سی کانپتی آواز میں بولی، میں انتظار کروں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے بھولو گے نہیں۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھ کر کہا، میری دعا، میرا حوصلہ اور میرا دل، سب تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ جانا نہیں چاہتا تھا پر مجبوری تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا انتظار کروں گی۔ جب تک تم نہیں آ جاتے میں کسی کی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے تھے، پر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ یہ ملک ہاؤس تھا، جہاں مختار ملک کے 3 بیٹے ایک چھت کے نیچے ساتھ رہتے تھے، پر پوشن سب کے الگ الگ تھے۔ پہلے بیٹے محمود ملک، جن کا اپنا بزنس تھا اور ان کی ایک ہی اولاد تھی، زہیب ملک، جو اس گھر کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا اور دور دور تک اس کے بزنس کی شاخیں تھیں۔ پھر شہباز ملک، جو ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ ان کی بیگم شبانہ تھیں، اس گھر کی دوسری بہو۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی رابعہ جو شادی شدہ تھی، اور پھر ایان ملک جو آرمی میں تھا۔ اس کے بعد آخری بیٹے عفان ملک، جن کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی عائزہ ملک اور چھوٹی بیٹی انم ملک، جو ابھی 9ویں جماعت میں تھی، جبکہ عائزہ میڈیکل کالج میں تھی۔
ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور سب ہنسی خوشی ساتھ رہتے تھے۔ ایان کے جانے کے بعد کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ گھر والوں نے ایک نئی بات چھیڑ دی تھی۔ صبح ملک ہاؤس عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائزہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو صحن میں درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے ہوا کو بھی پتہ ہو کوئی اہم چیز اس گھر سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اس رات کو ایان کا دیا ہوا وعدہ، اس کی نظریں، وہ لمس، سب کچھ دل میں ابھی تک تازہ تھا۔ دل جیسے پھر سے دھڑکنا سیکھ گیا تھا، مگر گھر کے ماحول میں ایک مختلف بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر تک دادی جان نے سب بہوؤں اور بیٹوں کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر لیا تھا۔ عائزہ اوپر اپنے کمرے میں کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر لفظ آنکھوں کے آگے بہتے ہی جا رہے تھے۔ نیچے سے آتی سنجیدہ باتوں کی سرگوشیاں اس کے دل کی دھڑکن بے قابو کر رہی تھیں۔ عائزہ آپی۔ دروازہ کھلا اور انم اندر آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عائزہ کی ایان کے لیے پسندیدگی کے بارے میں۔ نیچے بلایا ہے آپ کو؟ سب بیٹھے ہیں۔ سب؟ کیوں؟ عائزہ چونکی۔ پتہ نہیں، لیکن دادی جان بہت سنجیدہ لگ رہی ہیں، انم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ عائزہ کے قدم خود بخود لڑکھڑائے۔ وہ نیچے آئی تو سب کی نظریں اچانک اس پر ٹھہر گئیں۔ محمود تایا، شہباز تایا، عفان ابو، تینوں کے چہرے خاموش تھے مگر کچھ دبایا ہوا، اور بالکل ایک کونے میں زہیب خاموش بیٹھا تھا، اپنی مضبوط انگلیاں آپس میں پھنسائے، نظریں قالین میں گاڑی ہوئی، چہرے پر عجیب سا تناؤ جیسے وہ خود بھی اس لمحے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ عائزہ بیٹا، بیٹھ جاؤ، دادی جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ عائزہ کا دل ڈوبا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار کے کلاک کی ہر ٹک ٹک دل پر آ کر لگ رہی تھی۔ دادی جان نے آخرکار بات شروع کی۔ عائزہ، تم بڑی ہو گئی ہو، میڈیکل میں پڑھ رہی ہو۔ لڑکیوں کی زندگی میں ایک عمر آتی ہے جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ رشتہ تو پہلے سے ہی طے تھا، بس اب بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ عائزہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ زہیب اور عائزہ کے رشتہ آپس میں ہی بچپن سے طے تھا۔ وہ ایان کو پسند کرتی ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ دادی، ابھی تو اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بیٹا، بات پوری سن لو، محمود تایا نے نرمی سے کہا۔ شبانہ چچی بولی، ہم سب نے بیٹھ کر بات کی ہے، خاندان کے اندر سے بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکا بھی سمجھدار، سلجھا ہوا، کاروباری، سب کے سامنے ہے۔ عائزہ کی نظریں بے اختیار زہیب کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ ابھی بھی نظریں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ عائزہ سے محبت کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، پر عائزہ کی اس کے لیے ناپسندیدگی کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عائزہ ایان کو پسند کرتی ہے، مگر انگلیاں مزید سختی سے آپس میں جڑ گئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دادی جان کی آواز کچھ بھاری ہوگی کہ تمہارا اور زہیب کا نکاح کر دیا جائے۔ کمرہ جیسے لمحے بھر کو تھم گیا، چاندنی کے بجائے جیسے سائے پھیل گئے ہوں۔ عائزہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آواز اس کے ہر حصے میں اتر چکی تھی۔ زہیب! اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ زہیب نے پہلی بار سر اٹھایا، چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں عجیب سی نرمی، بے قراری اور ایک انکہی سی التجا تھی۔ اگر تم منع کرو تو میں سب کے سامنے کہہ دوں گا، اس نے آہستہ، بہت آہستہ کہا۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، کبھی نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا ایان، اس کا وعدہ، اس کا لمس، سب لہرا گیا۔ دل چیخا، میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، ابھی نہیں۔ مگر زبان جیسے پتھر بن گئی۔ میں ابھی یہ سب نہیں۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں ایان ابھی گیا ہے، اماں کا حکم ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جیتے جی تم بن ماں کی بچی کو وہ گھر کا کر جائیں۔ میرا کہا مان لو، اماں کو رضامندی دے دو، اس کے بابا نے ہلکے سے عائزہ کے کان میں کہا۔ دل جیسے کسی نے ہاتھ سے چیر دیا ہو۔ زہیب کی طرف دیکھے بغیر وہ خالی آواز میں بولی، جو آپ سب ٹھیک سمجھیں۔ بس وہی لمحہ تھا جس میں دادی جان کے چہرے پر سکون آیا تھا، اور زہیب کے چہرے پر ایک بیقرار سی نمی، جیسے خوشی اور درد ایک ساتھ بہہ گئے ہوں۔ عائزہ نے نظریں جھکا لی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دیکھ لے کہ اس کی آنکھوں میں لمحہ لمحہ ایان کا وعدہ مر رہا تھا، اور قسمت زبردستی سے ایک اور رشتہ تھما رہی تھی۔ آئزہ نے شال اپنے گرد سختی سے لپیٹی ہوئی تھی۔ ایک فیصلہ کرتی وہ زہیب سے بات کرنے جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی، مگر وہ جانتی تھی کہ زہیب جاگ رہا ہے۔ آج کا فیصلہ، آج کی بات اس کے دل میں بھی بھاری طریقے سے لٹک رہی ہوگی۔ آئزہ نے خود ہی دروازہ دھکیل کر کھولا۔ کمرے میں ہلکی سی بتی جل رہی تھی۔ زہیب کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ پلٹا۔ آئزہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی اور پھر گہری پریشانی ابھری۔ آئزہ، اس وقت سب خیریت ہے؟ آئزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر آئی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود چل کر اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس لمحے میں زہیب کی سانس تک رک گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، آئزہ نے شال مزید سختی سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ زہیب فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے گھر والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ نکاح، تم اور میں، وہ گہرے سانس کے ساتھ بولی۔ اس نے لمحے بھر کو نظریں جھکا لی، جیسے دل میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن یہ رشتہ میرے دل کا فیصلہ نہیں ہے۔ زہیب کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لرزش ابھری، مگر وہ خاموش رہا۔ آئزہ نے آگے بڑھ کر خود کو مضبوط کیا۔ ایک شرط ہے میری، اگر تم نے یہ رشتہ قبول کرنا ہے تو میری شرط بھی قبول کرو۔ زہیب کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ کیسی شرط؟ کاش وہ جان جاتی کہ زہیب اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں ایان کو پسند کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی، پر اگر یہ شادی ہوگی تو میری یہ شرط ہے کہ ایان جب واپس آئے گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، بغیر بحث کے، بغیر روکنے کے۔ یہ نکاح صرف وقتی ہوگا۔ آئزہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس جملے پر زہیب کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کو اڑ گیا۔ درد واضح تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیا ہو، مگر وہ پھر بھی بولا نہیں، صرف آنکھیں جھکا کر ساکت کھڑا رہا۔ اور دوسری بات، ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے، لیکن تم میرے قریب نہیں آؤ گے، کبھی نہیں، نہ میرا ہاتھ پکڑنا، نہ چھونا، نہ کوئی رشتے والا حق جتانا۔ میں تمہاری بیوی صرف کاغذ پر ہوں گی، دل سے نہیں۔ آئزہ نے ایک اور قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ لفظ ایک ایک کر کے جیسے اس کے دل میں ہتھوڑے بن کر گرتے گئے۔ زہیب نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے گہری، بہت ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اگر یہی چاہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ میں تم پر کبھی زور نہیں ڈالوں گا، نہ کبھی قریب آؤں گا۔ تمہاری مرضی، تمہاری شرط، سب قبول ہے۔ آئزہ کے ہونٹ تھر تھر آئے، مگر اس نے دکھ کو آنکھوں تک آنے نہیں دیا۔ اور یاد رکھنا، اس نے آخری بار کہا، جیسے ہی ایان واپس آئے گا میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی، تمہیں مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ زہیب نے نظریں اوپر اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں، مگر چہرے پر ایک ایسی خاموش قبولیت تھی جس میں صرف محبت تھی، درد تھا اور بے بسی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں آئزہ، چاہے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، تم خوش رہو، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ آئزہ نے فوراً نظریں پھیر لی۔ اگر وہ لمحے بھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو شاید اپنے فیصلے پر کمزور پڑ جاتی۔ وہ پیچھے ہٹی، دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکل گئی۔ زہیب پل بھر کے لیے ٹوٹے ہوئے قدموں سے بیٹھ گیا، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر چپ چاپ رو پڑا، بنا آنسوؤں کے۔ ملک ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ ہال میں مہمانوں کی آوازیں دھیرے دھیرے ختم ہو چکی تھیں، اور رات اب تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور قانونی طور پر اب وہ زہیب کی بیوی تھی، مگر دل تو اب بھی وہی تھا جہاں اس نے وعدہ کیا تھا۔ آئزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھر کی عورتیں اسے کمرے تک چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہلکی مدھم خوشبو ماحول میں پھیلی تھی، مگر اس ساری خوبصورتی میں ایک گھٹن تھی، ایک بوجھ جو آئزہ کی سانس روک رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی،
اور سرخ جوڑے میں لپٹے، مگر اس کے چہرے پر کوئی دلہن والی خوشی نہ تھی، صرف خوف اور صرف الجھن، اور وہ شرط جو اس نے خود رکھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زہیب اندر آیا۔ وہ دلہن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عائزہ کے چہرے پر درد، پریشانی اور اس سے دوری واضح تھی۔ زہیب نے دروازہ پیچھے سے بند کیا، مگر قدم اندر لانے سے پہلے ایک پل کو رک گیا، جیسے سوچ رہا ہو کہ آیا وہ اس کمرے میں رہنے کا حق بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ عائزہ نے نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے زہیب کے آنے کی آہٹ تک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زہیب چند قدم آگے بڑھا اور پھر رک کر آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت مجھے نہیں دیکھنا چاہتی، نہ میرے ساتھ نہ میرے قریب۔ تمہاری شرط مجھے یاد ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو وہ دور ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کی پہلی رات میری خواہش نہیں تھی، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ عائزہ نے سر ہلکا سا جھکا کر بس اتنا کہا۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ جیسے کسی نے زہیب کے سینے میں تیز چاقو اتار دیا ہو۔ وہ درد چھپا بھی نہیں پا رہا تھا، مگر پھر بھی نرم لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں یہ تم پر زبردستی مسلط کیا گیا رشتہ ہے۔ میں نے بھی آج خود کو تم پر تھوپا نہیں ہے، اور کبھی نہیں تھوپوں گا۔ وہ آہستہ سے الماری کے پاس گیا، ایک تکیہ اور کمبل نکالا اور بیڈ کے بالکل ساتھ قالین پر رکھ دیا۔ عائزہ چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زہیب نے بہت دھیرے، بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، بیڈ تمہارا ہے عائزہ، کمرہ تمہارا ہے۔ میری موجودگی سے اگر تمہیں تکلیف ہے تو میں زمین پر سو جاؤں گا۔ تمہاری شرط بھی یہی تھی کہ میں پاس نہیں آؤں گا، میں چاہ کر بھی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ عائزہ نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے اندر پھیلا ہوا دکھ، وہ خاموش محبت اور وہ بے بسی جو وہ چاہ کر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ زہیب نے کمبل بچھا کر تکیہ رکھا، لیٹنے لگ رہا تھا کہ عائزہ کی ہلکی سی آواز نے اسے روک دیا۔ اگر میں چاہوں کہ تم کمرے سے ہی چلے جاؤ۔ اس لمحے زہیب کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل تکلیف سے تڑپ اٹھا، لیکن اس نے چہرے پر کوئی ناراضی، کوئی الزام نہ لایا، صرف بولا، اگر یہی چاہتی ہو تو میں فوراً چلا جاتا ہوں عائزہ، تم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، صرف نام ہے، رشتہ نہیں۔ تم جب کہو گی میں ہٹ جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے بھی۔ عائزہ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، دل تھوڑا سا لرزا، مگر زبان پھر بھی سخت رہی۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کر کے جانا۔ زہیب نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور اپنے ٹوٹتے ہوئے دل کو اندر قید کیا، اور آہستہ سے سر جھکا کر بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا، جیسے دل پر لگا ہوا کوئی زخم بند کر دیا ہو۔ عائزہ نے وہ دروازہ بند ہوتے دیکھا، پھر خود پر قابو نہ رکھ سکی، آہستہ سے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر خاموشی سے رو پڑی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سنہری روشنی پردوں کے کناروں سے جھانک رہی تھی۔ رات کی تھکن اور بے چینی ابھی بھی فضا میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر صبح کا سکون اس سب پر ہلکا سا پردہ ڈال رہا تھا۔ عائزہ نیند میں کراہتی ہوئی کروٹ بدلی، اور پھر اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر بھاری تھا اور دل بے ترتیب۔ اس نے فوراً اپنے گرد موجود حقیقت سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ وہ بستر سے اتر کر تیزی میں چلنے لگی، مگر اگلے ہی قدم پر کسی سخت سی چیز سے ٹکرائی۔ اوہ! وہ لڑکھڑائی، توازن بکھرا اور اگلے ہی لمحے سیدھی زہیب کے سینے پر جا گری۔ زہیب بیڈ کے کنارے فرش پر سو رہا تھا۔ زہیب جو ابھی جاگا بھی نہیں تھا، اچانک اس گرم بھٹکے وجود کے اوپر اپنے گرنے سے آنکھیں کھول بیٹھا۔ پہلے تو حیرت اور پھر ہونٹوں پر ایک آہستہ سا شرارتی سا مسکراہٹ آئی۔ اف! صبح صبح اتنا پیار! اس نے نیند بھری بھاری آواز میں کہا۔ عائزہ فوراً سیدھی ہوئی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی اس کے مضبوط سینے پر ٹکے ہوئے تھے۔ زہیب نے اس کو کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے لگی، مگر زہیب نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ بس لمحے بھر کو۔ رکو، گر کے چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ آواز میں فکر تھی۔ عائزہ نے چٹاک سے اپنی کلائی کھینچی اور سخت نظروں سے اسے گھورا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اور میں کیوں گروں گی؟ آپ ہی بیٹھ کے بالکل کنارے سو رہے تھے۔ زہیب نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں تو تم مجھ پر گرنے کا الزام بھی مجھ پر لگا رہی ہو؟ مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔
آئزہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، بال چہرے پر آ گرے۔ آپ کے عقل مند تبصرے صبح صبح سننے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ زہیب آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کمر بیڈ بورڈ سے ٹکاتے ہوئے۔ واہ، موڈ نہیں ہے، مگر مجھ پر گری ضرور ہو۔ اگر کوئی ارادہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ زہیب، آئزہ نے تیکھے لہجے میں پکارا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر جیسے ہار مان گیا ہو، پھر ہلکی سی ہنسی دبائی۔ لیکن تم اچھی لگ رہی ہو اس طرح گھبرائی ہوئی۔ آئزہ کے رخسار پل بھر کو گلابی ہوئے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں جا رہی ہوں، ناشتہ نیچے رکھا ہے شاید۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر جاتے جاتے زہیب کی دھیمی مگر اثر ڈالتی آواز نے اسے روک لیا۔ آئزہ، صبح کا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ رات واقعی تمہیں نیند نہیں آئی تھی، میری دوری میں تڑپ رہی تھی۔ آئزہ کے قدم رک گئے، دل ایک سیکنڈ کو جیسے دھڑکنا بھول گیا، مگر وہ پلٹے بغیر سخت لہجے میں بولی تھی، بہت غلط فہمی میں ہیں آپ، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے زہیب نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرم چمک، جیسے یہ ناراض صبح اس کی پہلی امید بن گئی ہو۔ آئزہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، زہیب کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ آئزہ، وہ پلٹی نہیں، بس رک گئی، سخت تناؤ بھری سانس کے ساتھ۔ جا رہی ہو ایسے؟ زہیب نے آہستہ آہستہ بستر سے اترتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ مختصر ہوئی، مگر آواز میں پھر بھی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ پہلے نہا کر جاؤ۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے گردن موڑ کر زہیب کی طرف دیکھا، سوالیہ، حیران اور تھوڑی سی خفگی لیے۔ کیا مطلب؟ میں کیوں؟ زہیب اس کے قریب آ کر رک گیا۔ بہت زیادہ نہیں، بس اتنا کہ اس کی گرم سانس اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ دیکھیں گے سب، وہ آہستہ سے بولا، آنکھوں میں وہی خطرناک شرارت جھلملاتے ہوئے۔ سوچیں گے پہلی رات تھی۔ آئزہ نے جھٹ سے نظر ہٹا لی۔ تو کیا ہوا؟ زہیب نے ہلکا سا کہکہا دبایا، پھر تھوڑا سر جھکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئزہ، مانتا ہوں کہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے، تم چاہتی بھی نہیں، لیکن باقی سب، اس نے بھویں اٹھائی تھیں، وہ تو نوٹ کریں گے نا کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے، جو تم ایسے ہی آ گئی ہو، تھوڑا فریش ہو، تیار ہو۔ آئزہ کے گالوں کا رنگ آہستہ آہستہ گہرا ہونے لگا، ناک سرخ، آنکھیں غصے سے اور دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ آپ مطلب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ زہیب اس کے اور بھی قریب ہو گیا۔ ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا، بس اتنا کہ اس کی آواز بھاری ہو گئی، پلکوں میں شرارت چمکی تھی۔ نہا کر جاؤ تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ کل رات تم اور میں بہاؤ میں بہہ گئے تھے۔ آئزہ نے جیسے سانس ہی روک لی، آنکھیں پھیل گئی اور چہرہ سرخ تر اور ہاتھ بے چینی سے کانپنے لگے۔ زہیب، یہ مذاق اچھا نہیں ہے۔ مذاق؟ وہ ہنسا، آہستہ، جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ اگر میں چاہتا تو مذاق تو بہت آگے تک جا سکتا تھا، اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، لیکن میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں۔ اب اتنی منہ پھلا کر کیوں کھڑی ہو؟ آئزہ نے تیزی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ زہیب نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے، مصنوعی معصومیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نہا کر جاؤ بس، ورنہ جو بھی نیچے دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ہمارے بیچ کچھ ٹھیک نہیں۔ آئزہ نے آنکھیں بھینچ کر سانس بھری، شرم اور غصے سے کانپتی ہوئی۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ تو میں نے کب کہا کہ بات کرو؟ وہ مسکرایا، صرف تاثر بنانا ہے۔ آئزہ پیر پٹکتی ہوئی باتھ روم کی طرف گئی، جبکہ پیچھے سے زہیب کی دبی ہوئی ہنسی بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے آئزہ کے دل میں صرف ایک ہی سوچ تھی، انشاءاللہ یہ آدمی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ نہا کر جیسے ہی آئزہ باہر نکلی، اس کے بھیگے بال گردن سے چپکے ہوئے تھے، اور وہ دوپٹہ سنبھالتی جلدی جلدی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی قمیض کی پچھلی جانب سے زپ کھل کر رک گئی۔ آئزہ نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کرنے کی کوشش کی، مگر انگلیاں پھسل گئیں۔ زپ آدھی بند آدھی کھلی، اور وہ پوری طرح سے بے بس۔ اف، وہ بڑبڑائی، یہ وقت ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لمحے پیچھے سے
زہیب کی آہٹ ہوئی. نیڈ ہیلپ؟ آئزہ ٹھٹک گئی. اس کا دل ایک دم گرا. وہ مڑی نہیں، بس سخت لہجے میں بولی، نہیں، میں خود کر لوں گی. زہیب آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ گرم سانس اس کی گردن پر ہلکا سا تیرنے لگی. سچ؟ کیونکہ پچھلے 3 منٹ سے تم جدوجہد کر رہی ہو. آئزہ نے جھٹ سے ہاتھ نیچے کر لیے. وہ بے حد چھینپ گئی. آئزہ ریلیکس، آپ دور رہیں، وہ وارن کرنے لگی. اس کی آواز غیر ضروری حد تک نرم تھی. صرف زپ بند کر رہا ہوں، کچھ اور نہیں. آئزہ نے سختی سے آنکھیں بند کی، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی میں لپیٹ لیں. زہیب نے بڑی نرمی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر زپ اٹھائی. اس کے ٹھنڈے ہاتھ جب آئزہ کی کمر کو چھوئے تو اس کی سانس اٹک گئی. دل دھڑک کر جیسے گلے میں آ گیا. چہرہ فوراً سرخ ہوا. پریشان مت ہو، زہیب نے آہستہ سے کہا. میں ویسا آدمی نہیں ہوں جیسے تم اپنے ذہن میں بنا کر بیٹھی ہو. زپ آہستہ آہستہ اوپر جاتی گئی. ہر انچ کے ساتھ آئزہ کی سانس اور بھی بے ترتیب ہوتی گئی. جب زہیب نے زپ اوپر تک لاک کی تو ایک لمحہ وہ وہیں رکا تھا، بہت نزدیک، آئزہ کی گردن کے پیچھے سانس لیتے ہوئے. ہو گئی، وہ دھیرے سے بولا. آئزہ فوراً آگے ہٹی، دوپٹہ سینے پر درست کرتے ہوئے. مسز زہیب، شکریہ. زہیب نے مسکرا کر اس کا دوپٹہ کندھے پر صحیح کیا، پیار والے انداز میں، جیسے وہ برسوں سے یہ کرتا ہو. اب لگ رہی ہو نا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا تھا. آئزہ کا چہرہ شرم، غصے اور بے چینی کے درمیان کہیں پھنس گیا. میں جا رہی ہوں. زہیب نے راستہ روکے بغیر ہاتھ جیب میں ڈال کر شرارت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. جا سکتی ہو، بس ذرا آہستہ جانا، ورنہ سب سمجھیں گے کہ پہلی رات خاص تھی. آئزہ کے کان دہک اٹھے. آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. میں؟ وہ ہنسا دبی ہوئی آواز میں. جب غصہ کرتی ہو تو خود کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آئزہ تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی، مگر دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. پیچھے زہیب نے ہلکے سے کہا، دوپٹہ سنبھال کر کیوٹ آئزہ. بھابھیوں کے سامنے گر گیا تو پھر واقعی سب سمجھیں گے کہ رات بہاؤ میں گزری تھی. آئزہ نے دل ہی دل میں اس کا نام لے کر کڑتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ آدمی مجھے پاگل کر دے گا. زہیب نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس طرح آئزہ کو اپنا بنا لے گا. نیچے پورا گھر ناشتے کی خوشبو اور ہلکے ہلکے قہقہوں سے بھرا ہوا تھا. ملک ہاؤس کی صبح ویسے ہی گرم جوش ہوتی تھی، اور آج تو خاص طور پر سب کے چہروں پر ایک الگ ہی چمک تھی. زہیب اور آئزہ کی نئی نویلی شادی کی پہلی صبح تھی. آئزہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی، دوپٹہ سنبھالتے ہوئے، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک اب بھی تھی. جیسے ہی اس نے قدم نیچے رکھا، سب کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھ گئیں. واہ بھائی واہ، ہماری نئی بہو تو چاند لگ رہی ہے. دادی کی آواز سب سے اونچی تھی. آئزہ شرما کر نیچے دیکھ گئی. اسی وقت زہیب آگے بڑھا، بالکل بے پرواہ انداز میں، جیسے یہ سب اس کے لیے روز کا معمول ہو. وہ آ کر آئزہ کے برابر کھڑا ہوا اور سب کے سامنے بے حد آرام سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، چاند ہی تو ہے دادی، ورنہ میں اسے لے کر کیوں پھرتا. آئزہ کے گال کان سرخ ہو گئے. وہ فوراً ایک قدم دور ہونا چاہتی تھی، مگر اتنے لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کر سکی. دادی نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھایا. شاباش زہیب، پہلی بار تو تم اتنے خوش نظر آئے ہو. شہباز ملک نے بھی مسکرا کر کہا، بیٹا، بہو کو ساتھ بٹھاؤ نا، آج پہلا ناشتہ ہے دونوں کا. زہیب نے بغیر کسی جھجک کے کرسی کھینچی اور آئزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. آئزہ دل ہی دل میں اسے گھور رہی تھی، مگر کمرے میں سب موجود تھے اور اسے بیٹھنا ہی پڑا. اتنی ایکٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھتے ہی آہستہ سے بولی. کیونکہ تم کہہ کر آئی ہو کہ یہ شادی فرضی ہے، لیکن خاندان کے لیے تو حقیقت رکھنی ہے نا مسز زہیب. زہیب نے میز کے نیچے پاؤں سے ہلکا سا اسے چھیڑا. آئزہ نے فوراً پاؤں سمیٹ لیے، اسے گھورا، مگر سامنے سے دادی دیکھ رہی تھی تو ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر کرنی پڑی. ناشتہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ٹرن. آئزہ کے موبائل کی اسکرین چمکی. اوپر بڑا سا نام لکھا تھا، ایان. اس کے ہاتھ کانپ گئے. زہیب نے فوراً اسکرین دیکھ لی اور چہرہ پل میں سپاٹ ہو گیا.
مگر اس نے کچھ کہا نہیں، بس ہونٹوں کے کونے ایک لمحے کو سخت ہوئے۔ عائزہ جلدی سے اٹھ کر لان کی طرف آ گئی تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو ایان؟ دوسری طرف خاموشی۔ پھر اچانک ٹوٹی ہوئی زخمی آواز میں ایان بولا، عائزہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں یہاں تمہارے لیے اکیلا ہوں اور تم نے شادی کر لی، ایک لفظ نہیں کہا، مجھے دھوکہ دے دیا۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایان میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ وہ ٹوٹ کر بولا، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم انتظار کرو گی، میں تمہارے لیے لوٹ کر آؤں گا عائزہ، اور تم کسی اور کی ہو گئی۔ عائزہ نے ہچکی دبا کر کہا، ایان بات وہ نہیں ہے، پلیز میری بات سنو، میں مجبور تھی۔ سب نے ایان کی آواز زخمی تھی، گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی۔ تم نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ عائزہ کیا میں اتنا غیر تھا؟ عائزہ کی آنکھوں کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ایان یقین کرو، یہ شادی، یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ ادھر زہیب لان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے لفظ سنا، کاغذی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ تیز سا درد لہرا کر گزر گیا، چہرہ سنبھل گیا، مگر اندر کچھ ٹوٹا ضرور تھا۔ عائزہ نے آہستہ اور نم آواز میں کہا، زہیب صرف فرض نبھا رہا ہے، وہ میرا نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا، میرا دل تمہارے ساتھ ہے۔ ایان بس ایک موقع دو، میں سب سمجھاؤں گی۔ فون کی دوسری طرف مہلک خاموشی چھا گئی، اور پھر ایان کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، میں واپس آ رہا ہوں، عائزہ مجھے سب جاننا ہے۔ عائزہ ساری قوت سے آنسو پونچھ کر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی جیسے تم نے کہا تھا، میں بھی وعدہ کرتی ہوں۔ فون بند ہوا اور عائزہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، اور پھر جیسے ہی مڑی وہ ٹھٹک گئی۔ زہیب سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت نہیں، کوئی ہنسی نہیں، صرف ایک ایسی خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کاغذی رشتہ، وہ مدھم انداز میں بولا، گڈ ٹو نو۔ اس کی آواز میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ عائزہ سہم گئی۔ زہیب کو فرق پڑا تھا، اور بہت زیادہ پڑا تھا۔ کچھ دن بعد زہیب کی خاموشی، عائزہ کی الجھن اور ایک زبردستی ساتھ کا سفر۔ ملک ہاؤس میں پچھلے چند دن ایسے گزرے جیسے گھر کی دیواروں پر بھی سکوت چپک گیا ہو۔ عائزہ یونیورسٹی جاتی تو صرف انم یا کسی نوکرانی سے بات کرتی، کھانے کی میز پر وہ الگ کرسی پر بیٹھتی، اور زہیب، وہ حیرت انگیز طور پر خاموش رہنے لگا، نہ چھیڑ، نہ شرارت، نہ وہ معنی خیز باتیں، بس سیدھی نظریں جو عائزہ کے چہرے سے بچتی رہتی۔ عائزہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کہی ہوئی کاغذی رشتہ والی بات نے زہیب کو اتنا بدل کیوں دیا۔ ایک شام دادی نے سب کو لاؤنج میں بٹھا لیا۔ کل سب نے قریبی دیہات میں میلے میں جانا تھا، خاندان کے طور پر، اور انہوں نے ناک پر چشمہ چڑھایا۔ گاڑی زہیب چلائے گا، ساتھ اس کی بیوی بیٹھے گی۔ اور کہاں بیٹھے گی؟ آگے؟ عائزہ چونکی۔ دادی میں وہ انم کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ چپ کر جاؤ، دادی نے اسے گھورا۔ میلے میں نئی نویلی بہو کسی اور کے ساتھ جائے گی، اور وہ بھی زہیب کو اکیلا چھوڑ کر۔ لغت میں ایسا بے وقوفانہ فیصلہ کہیں نہیں لکھا۔ زہیب دور کھڑا ایک لفظ بھی نہ بولا، بس کندھے اچکا کر ہلکا سا مسکرایا، جی دادی جیسا آپ کہیں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے سب کچھ برداشت کرنے کی عادت بنا لی ہو۔ اگلے دن روانگی ہوئی، اور عائزہ نے سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، چہرے پر ہلکی بے چینی۔ دروازے پر گاڑی کھڑی تھی، زہیب پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اس کا لہجہ پرسکون تھا، مگر ڈسکمفرٹ چھپانا تھا۔ عائزہ آہستہ سے آگے والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ راستہ کھلا تھا، مگر دونوں کے درمیان جیسے بند گلی کچھ منٹ یوں ہی گزرے۔ پھر عائزہ نے ہمت کر کے کہا، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ عائزہ کو آہستہ آہستہ زہیب کی عادت ہونے لگی تھی، اس کی بے تکی باتیں پسند آنے لگی تھی۔ زہیب نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، میں کس حیثیت میں بات کروں؟ کاغذی شور ہوں نا میں، بس کاغذ کی طرح ہی چپ رہتا ہوں۔ عائزہ کا دل بیٹھ گیا،
اس نے نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ میں جانتا ہوں، پھر بھی دل نے شاید غلط سمجھ لیا تھا نا۔ دل ہے نا، کبھی کبھی اپنی مرضی کر لیتا ہے۔ زہیب کا لہجہ ہلکا سا زخمی تھا۔ ایک لمحے کو گاڑی رک سی گئی، نہ وہ آگے بڑھی نہ وقت۔ عائزہ کے گلے میں کچھ رکا۔ زہیب، میں نے آپ کو تکلیف دی؟ زہیب نے اس بار نظریں اس کی طرف اٹھائیں، سنجیدہ مگر نرمی لیے ہوئے۔ نہیں عائزہ، تم تو خود تکلیف میں ہو، میں کیوں بڑھاؤں تم پر بوجھ؟ میں بس اپنی حد میں رہ رہا ہوں، جیسے تم چاہتی ہو۔ عائزہ نے پہلی بار دل میں ہلکی سی چبھن محسوس کی۔ کہیں نہ کہیں یہ خاموشی زہیب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ٹرک مڑا۔ زہیب نے فوراً بریک لگائی۔ عائزہ ایک جھٹکے سے آگے کو گئی اور زہیب نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اسے سنبھال لیا۔ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، جس میں عائزہ کا جسم اس کے سینے سے ٹکا اور زہیب کی انگلیاں اس کی کمر پر رک گئیں۔ عائزہ کی سانس اٹک گئی، زہیب کی بھی۔ پھر وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ زہیب نے ہاتھ ہٹا کر نظریں سیدھی کی۔ معذرت، جھٹکا زیادہ تھا۔ عائزہ کے گال سرخ تھے، دل ٹکرانے لگا تھا۔ تھینکس، وہ مشکل بولی۔ زہیب نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ فکر نہ کرو، چاہے رشتہ کاغذی ہو تو میں گرنے نہیں دوں گا۔ عائزہ کے دل کے اندر کوئی دھاگا ہلکا سے کھنچ گیا۔ اس دن وہ میلے میں دیر تک گھومے تھے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور ملک ہاؤس کی صبح پھر بھی پرسکون تھی، مگر عائزہ کے اندر وہی الجھن اب بھی برقرار تھی۔ وہ اب بھی زہیب کے قریب آنا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر کے ماحول نے دھیرے دھیرے سب کچھ معمولی کر دیا تھا۔ عائزہ نے پہلی بار سوچا کہ زہیب کے لیے کھانا بنائے، وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ کچن میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ مسلسل کہہ رہا تھا، یہ تو صرف فرضی رشتہ ہے، بس فرضی۔ اس نے بریانی اور دال تیار کی اور کچھ سبزیوں کا تال میل کرنے کی کوشش کی۔ خود اسے اندازہ تھا کہ ذائقہ بالکل بھی بہترین نہیں۔ تبھی زہیب آفس سے واپس آیا۔ دروازہ کھولا اور سونے کے بعد کی تھکن کے باوجود اس کی آنکھیں فوراً کچن کی طرف جھانکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی دلچسپی اور شریر سا انداز تھا۔ عائزہ نے فوراً سر ہلا کر کہا، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ زہیب آگے بڑھا اور کچن میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ اور چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق ایک شرارتی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہا۔ واقعی؟ تو پھر چلو، میں آج تمہاری پہلی کوشش کا مزہ لیتا ہوں۔ عائزہ نے نظریں جھکا کر ڈشز میز پر رکھی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہونٹ سخت اور چہرہ وہی نفرت والا فیس، مگر اندر کچھ خوشی چھپی ہوئی تھی۔ زہیب نے چمچ اٹھایا اور بریانی کا ذائقہ چکھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، یہ اچھا نہیں ہے۔ عائزہ کے دل نے جیسے ایک دھچکا محسوس کیا، چہرہ اور سرخ ہو گیا، مگر وہ سخت لہجے میں بولی، تو تم نہیں کھاؤ گے؟ زہیب نے فوراً کہا، میں کھاؤں گا، کیونکہ یہ تم نے بنایا ہے۔ وہ بریانی کا ایک چھوٹا سا نوالا لیا اور پھر مسکرا کر کہا، اور دیکھو، مزہ تو آ رہا ہے۔ واقعی تم نے پہلا قدم اچھا اٹھایا ہے۔ عائزہ نے پلکیں جھپکائیں، تھوڑا سا گھورتی ہوئی، دل میں ہلکی سی گرمی محسوس کی۔ مزہ آ رہا ہے تو پھر میں دوبارہ کبھی کوشش کر سکتی ہوں، مگر تمہیں پسند آنا ضروری نہیں ہے۔ زہیب نے شرارتی لہجے میں کہا، میں ہمیشہ پسند کرنے کے لیے تیار ہوں، خاص کر جب بنانے والی تم ہو، مسز زہیب ملک۔ عائزہ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، بس تم بہت بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہو۔ زہیب نے آہستہ سے ہچکی دی اور مسکرا کر کہا، بس اتنی سی بات ہے کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا میرے دل کو بھی چھو گیا ہے۔ عائزہ نے فوراً نظریں جھکا کر چپ کر لیا۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر فیس وہی سخت اور تلخ، اور زہیب کے دل میں ایک خیال چمکا، یہ تلخی بھی ایک دن نرم ہو جائے گی، بس صبر کرنا ہے۔ رات کا وقت تھا اور عائزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ بال نرم سا کھلے ہوئے کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی اسکن کیئر کی بوتلیں کھول رہی تھی، کریم، سیرم اور آخر میں ہلکی سی موئسچرائزنگ ماسک۔
بالوں کو کان کے پیچھے اڑسانے کی کوشش کرتی، کبھی ناک کی سائڈ صاف کرتی اور کبھی ہونٹوں پر ہلکے سے لپ بام لگاتی۔ اس سب میں اس کی حرکات میں وہی بے نیازی تھی جو زہیب کو پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ زہیب کمرے میں داخل ہوا، مگر دروازے کی چچراہٹ کے باوجود عائزہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے آپ میں مگن رہی، مگر زہیب، وہ تو اس کو بس دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے سانس پھول گیا، اس کے قدم آہستہ رک گئے۔ وہ دروازے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر فولڈ کیے ہوئے، نظریں بالکل عائزہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی۔ اس کے اندر ایک خواہش جاگی، ایک شدت بھری دعا، کاش ایک دن یہ میری طرف ویسے ہی دیکھے جیسے میں اسے دیکھتا ہوں۔ عائزہ کو اچانک عجیب سی گرمی سی محسوس ہوئی۔ اس نے رک کر شیشے میں اپنی آنکھوں کے پیچھے دیکھا اور وہاں زہیب کا عکس تھا۔ وہ چونک کر مڑی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زہیب نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور پھر نظر ہٹائی نہیں۔ بس دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ پتہ ہے، اگر تم چاہو تو صرف ایک دن میں اس گھر کی روشنی بن سکتی ہو۔ عائزہ نے تیزی سے نظر چرائی۔ لرزتی پلکوں کے ساتھ وہ دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے فضول باتیں مت سنایا کرو، میں نے کچھ نہیں بدلنا، نہ رشتہ نہ رویہ۔ زہیب چند قدم چل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، بہت قریب نہیں مگر اتنا ضرور کہ اس کی سانسیں عائزہ کی گردن کے قریب ہلکی سی گرمائش چھوڑ جائیں۔ تم نے نہیں بدلنا، ٹھیک؟ وہ دھیرے سے بولا۔ پر میرا کیا؟ میں تو روز بدلتا ہوں، روز، اور زیادہ تمہیں چاہنے لگتا ہوں۔ اور یہ تم چاہو یا نہ چاہو رکے گا نہیں۔ عائزہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر کریم لگانے کا بہانہ کیا تاکہ اس کی لرزش چھپ جائے۔ وہ غصے میں بولی، پر آواز میں ہلکا سا بے اختیار پن بھی تھا جسے زہیب نے فوراً پہچان لیا۔ بس زیادہ باتیں مت کرو، میں بس اپنی جگہ پر جا رہی ہوں۔ زہیب ہولے سے مسکرایا، وہی شرارت بھری ہلکی سی مسکراہٹ۔ جگہ لے لو، کمرہ بھی تمہارا، آئینہ بھی تمہارا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، لیکن عائزہ، میری نظریں، وہ تو بس تم پر ہی رکیں گی، انہیں کہیں اور جانا آتا ہی نہیں۔ عائزہ کے ہاتھ لرز گئے۔ ایک لمحے کو وہ شیشے میں خود کو دیکھ نہیں پائی۔ چہرہ سرخ، آنکھیں نم سی، اور دل عجیب بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی اور بولی، میں سو رہی ہوں، تم زیادہ گھوڑنے کی کوشش مت کرنا۔ زہیب نے آنکھوں میں ہلکی ہنسی لی آہستہ سے کہا، کوشش تو روز کرتا ہوں، مگر کامیاب آج بھی تم نے خود ہونے دیا ہے مسز زہیب ملک۔ عائزہ نے غصے میں پیر پٹکے اور دل کی تیز دھڑکن چھپاتے ہوئے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ پیچھے زہیب اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، دل میں ایک دعا لیے، کاش ایک دن یہ بھی مجھے چاہنے لگے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عائزہ اپنی طرف منہ کیے تکیے میں آدھا چہرہ چھپائے سو رہی تھی۔ زہیب بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا تھا، پیچھے ہاتھ رکھے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک تصویر تھی، عائزہ کی۔ اب کم از کم وہ اس کے ساتھ بیڈ پر سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ سانس لیتا کروٹ بدلنے ہی والا تھا کہ اگلے لمحے عائزہ ذرا سی بے چینی سے پلٹی اور سر زہیب کے سینے پر رکھ دیا، اور اس کا نرم ہاتھ سیدھا آ کر زہیب کے ہاتھ پر دھرا۔ زہیب کی پوری سانس جیسے ایک پل کو رک گئی۔ وہ ہلکا سا اٹھ بیٹھا۔ عائزہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا اور سر سینے پر، حالانکہ یہ صرف نیند کی لاشعوری حرکت تھی۔ زہیب نے دھیرے سے اسے دیکھا اور وہ سوتے ہوئے معصوم سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کاش تم جاگ کر بھی ایسے ہی میرا ہاتھ تھام لو عائزہ، وہ دل میں سوچا مگر زبان پر لانے کی ہمت نہ ہوئی۔ عائزہ ذرا سا سکڑی اور اس کا ہاتھ زہیب کی انگلیوں میں مزید سمٹ گیا۔ زہیب نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو بہت نرمی سے تھام لیا، بس اتنا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا۔ عائزہ کے ماتھے پر گرے بال وہ بہت احتیاط سے، ایسے جیسے کوئی نازک چیز چھونے سے ٹوٹ نہ جائے، پیچھے کرتا گیا۔ اس نے جھک کر اپنے لب عائزہ کے ماتھے پر رکھے اور آنکھیں موند گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عائزہ بالکنی میں کھڑی موبائل ہاتھ میں لیے بہت دیر تک جھجکتی رہی، پھر آخر ہمت کر کے ایان کا نمبر ملا دیا۔
فون چند سیکنڈ بجا، پھر ایان نے کال اٹھائی۔ ہاں، آواز خشک تھی، جیسے بہت کچھ کہنا باقی رہ گیا ہو مگر کہنا نہ جا رہا ہو۔ عائزہ نے بے چینی سے لب کاٹے۔ ایان، تم نے اتنے دل سے کال کیوں نہیں کی؟ نہ میسج نہ کچھ، اتنی دور کیوں ہو گئے ہو اچانک؟ ایک لمحہ خاموشی چھائی، پھر ایان کی آواز چھوٹی مگر ضبط میں ٹھنی ہوئی۔ میں کیا کرتا عائزہ؟ اب تم میری نہیں ہو، میں کس حق سے رابطہ رکھتا؟ عائزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ ایان، تم ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے تو بس… عائزہ، ایان نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب مجھے میرا فاصلہ رکھنا پڑے گا، یہی بہتر ہے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں لگے۔ عائزہ نے دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا، پر زہیب اور میں، ہم صرف فرضی… ایان نے بات کاٹ دی۔ جو بھی ہے، اب یہ سب سننا میرے بس میں نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ عائزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فون نیچے کیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا، فاصلہ صرف لفظوں میں نہیں، ایان کے دل میں بھی آ چکا تھا، پر وہ اسے منا لے گی۔ ساتھ والے لان میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی اور واش ایریا میں ہلکی سی نمی پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ نے آج خود ہی کپڑے دھونے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشین چل رہی تھی اور وہ بازو چڑھائے کپڑے نچوڑ کر ٹب میں رکھ رہی تھی۔ بال ماتھے پر چپکے ہوئے، سانس ہلکی ہلکی پھولی ہوئی۔ دروازے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ پلٹی تو زہیب کھڑا تھا، آفس سے سیدھا آیا ہوا، ٹائی ڈھیلی، آستینیں مڑی ہوئی اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ سب اکیلی کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا تو عائزہ نے ایک کپڑا نچوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ میرا کام ہے، آپ رہنے دیں۔ زہیب آگے بڑھایا، ہاں پر شوہر ہونے کے ناطے میرا بھی تو کام ہے، اور یہ کہہ کر وہ سیدھا اس کے ہاتھ سے کپڑا لے کر نچوڑنے لگا۔ عائزہ چونک گئی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زہیب نے ہلکے انداز میں آنکھ مار دی، کیونکہ مجھے تمہاری مدد کرنا پسند ہے، اور ویسے بھی تم پانی میں ہاتھ ڈال کر سردی کھا لو گی، پھر میڈیکل کالج کی ڈاکٹر کہاں بنو گی؟ عائزہ کا دل ایک پل کو ہلکا سا نرم ہوا، مگر فوراً چہرہ سخت کرتے ہوئے بولی، رہنے دے، میں کر سکتی ہوں۔ تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، بلکہ بہتر کر سکتا ہوں۔ دیکھو، وہ شرارت سے کپڑا زور سے نچوڑنے لگا۔ پانی کے چھینٹے اس کے اپنے کپڑوں پر بھی پڑ گئے۔ اسی لمحے انم اندر آ گئی۔ دونوں کو ساتھ کام کرتے دیکھ کر فوراً کہکہا لگا بیٹھی، اوہو، کیا سین چل رہا ہے! بھابھی کپڑے دھو رہی ہیں اور بھائی جان ساتھ ساتھ محبت بھی نچوڑ رہے ہیں۔ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انم نے مزید چھیڑا، ہاں ہاں میں سمجھ گئی، کپڑوں کے ساتھ ساتھ تعلق بھی دھل رہے ہیں۔ زہیب نے آنکھوں میں ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، چل ہٹ، زیادہ مت بول، جا کر پڑھائی کر۔ انم ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ عائزہ نے زہیب کو گھورا، آپ نے دیکھ لیا، سب مذاق بنا رہے ہیں۔ زہیب بے حد نرمی سے بولا، مذاق تو تب ہوتا نا جب میں تمہارے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، میرے لیے تو یہ سب بہت اچھا ہے۔ عائزہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا، مگر وہ فوراً کپڑے ٹب میں رکھ کر بولی، مجھے اور کام ہے، اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زہیب اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی بھیگی آستینوں کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، کیونکہ آج پہلی بار وہ دونوں ایک ہی کام میں ایک ساتھ تھے۔ کمرہ روشن تھا۔ عائزہ ابھی کام کر کے آئی تھی، دماغ میں صرف ایان کا رویہ چل رہا تھا۔ وہ ایان کو پسند کرتی تھی تو اب زہیب کیوں اچھا لگنے لگا تھا اسے؟ ایان کی اب کالز آتی تو وہ کیوں کاٹ دیتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل ایان نے اسے کال پر کافی سنایا تھا کہ وہ زہیب میں دل لگا بیٹھی ہے، اسے بھول رہی ہے۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، پر ابھی تک زہیب اور اس کے بیچ کچھ نارمل نہیں تھا۔ سر کو جھٹک کر وہ نہانے چلی گئی تاکہ غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ زہیب کپڑے سارے دھو کر واپس آیا تو ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ ارے، کپڑے تو میں لائی نہیں۔ عائزہ بات روب میں پہن کر باہر نکلی، جو آگے سے کھلا تھا۔ وہ بنا دیکھے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زہیب، جو شرٹ لیس کھڑا اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا، عائزہ کو اپنے سامنے ایسے روپ میں جلوہ گر ہوتے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ دھچکا تو عائزہ کو بھی لگا تھا۔ وہ میں غلطی سے… عائزہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ گئی تھی۔
بنا اس احساس کے کہ اس کے باتھ روب کی ڈوری کھلی ہے۔ زہیب کی نگاہیں اس کے جسم کی بناوٹ سے ہوتی لبوں پر آ رکی، اور وہ عائزہ کو بنا کچھ سوچے دیوار سے لگاتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ یہ کیا؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ 1 منٹ رکو، آج مجھے خود کو محسوس کرنے دو، آج کچھ نہیں بولو گی، زہیب کہتے ساتھ ہی عائزہ کے لبوں کو قید کر گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے پیچھے کر رہی تھی، پر زہیب کے جسامت کے آگے وہ کچھ نہیں تھی۔ وہ تشنگی پوری کرتے پیچھے ہوا تھا، اور غصے میں آتے عائزہ نے زور سے تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بار کہا ہے کہ دور رہو؟ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ ایان آئے گا تو اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ چیخنے لگی تھی، جبکہ زہیب کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ غصے میں آتے عائزہ کے بازو پکڑ گیا تھا۔ ذرا شرم آتی ہے؟ دوسرے مرد کے لیے خود کو امانت کہتی ہو؟ شوہر میں ہوں، اور دل کہیں اور لگا ہے۔ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک تو وہ مرد، پھر وہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ ایان کے ذکر پر ہی اسے آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گی رشتے کی نوعیت کو، کوئی بچی نہیں ہو، جب ہی اتنی ڈھیل دی تھی۔ پر عائزہ تم رشتہ پامال کر رہی ہو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ تک لایا تھا، پھر اس پر جھکا تھا۔ آج اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ نہیں کرے، وہ روتے ہوئے بولی، اور اس کے ہاتھ پن کرتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ اب نہیں کروں گی، پلیز چھوڑ دیں۔ آخر زہیب نے اس کے لبوں کو قید کرتے الفاظ حلق میں روک دیے تھے، اور گزرتی رات میں اس سے قربت بنا بیٹھا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب نہ آنا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم سا سنہرا اندھیرا تھا۔ بستر کے پاس رکھا لیمپ بجھ چکا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی تھی، مگر اس روشنی کے باوجود کمرہ بھاری، ٹوٹا ہوا اور سانس روک کے کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چادر میں لپٹی فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، سانس ٹوٹی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، اور وجود میں ایسی لرزش جیسے روح چھلنی ہو گئی تھی۔ سنو، اس نے اسے چھونا چاہا۔ وہ فوراً جھٹک کر پیچھے ہٹی، جیسے جلتی آگ کو چھوا ہو۔ بس! اس کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹی۔ میرے قریب مت آنا، 1 قدم بھی نہیں۔ وہ ٹھٹک گیا، اس کا دل سینے میں دھڑکنے کی بجائے ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، غلطی ہو گئی، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ بات؟ وہ کھڑی ہوئی، مگر کھڑے ہونے میں بھی اس کے دل کی لرزش صاف محسوس ہوتی تھی۔ بنا کپڑوں کے گرد لپٹی چادر جو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب میں رو رہی تھی، جب میں کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، جب میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ تم نے میری عزت تار تار کر دی ہے، میں اب اسے کیا جواب دوں گی؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے چادر خود کے گرد اور سختی سے لپیٹی، جیسے خود کو بچا رہی ہو، دنیا سے، اس سے۔ دیکھو، وہ 1 قدم آگے بڑھا، مگر وہ اس قدم سے پہلے ہی ٹوٹ کر بولی، تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید چاندنی میں اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شکایت سے بھری، درد سے بھیگی ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا وجود تم نے مجھ سے چھین لیا ہے، مجھ پر حق سمجھ کر، بغیر کچھ پوچھے، بغیر یہ سوچے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی گہری لہریں ابھر آئیں، مگر وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہیں کیوں نہیں چاہتی؟ کیا میں خوفزدہ ہوں؟ کیا میں ٹوٹی ہوئی ہوں؟ یا کیا میں تم پر اعتماد نہیں کرتی؟ وہ رکی اور سانس بھاری تھی۔ یا کیا میں کسی سے محبت کرتی ہوں؟ وہ جذبات میں آ کر اس سے قربت بنا بیٹھا تھا۔ وہ اس جملے پر اندر تک لرز گیا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچے اور 1 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کاغذ پر لکھا ہوگا کہ تم میرے شوہر ہو، مگر تم نے آج میری مرضی کو روند کر ثابت کر دیا کہ تم صرف نام کے شوہر ہو، دل کے نہیں۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے میرے رکنے کا مطلب نہیں سمجھا، تم نے میری حدیں توڑ دی، اور حدیں جب ٹوٹتی ہیں تو رشتے مر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں شوہر ہوں، تمہارا حق رکھتا ہوں، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں غلط تھا۔ مقابل نے لب کھولے مگر لفظ نہ بن سکے۔
نہیں، وہ نرمی سے مگر ایسی خالی آواز میں بولی کہ وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ تم نے میرا دل زخمی کر دیا ہے اور یہ زخم آج نہیں رہے گا۔ کمرے میں سانسیں بھی ٹھہر گئیں۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ اب مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ابھی نہیں، کچھ دیر تو ہرگز نہیں۔ وہ ہولے سے سر جھکا کر باہر جانے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر ایک لمحہ رکا مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا اور وہ ٹوٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہفتوں بعد۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی۔ انم نے اس کی نازک ہوتی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے زہیب کو بلاؤ، بچی کیسے پڑی ہے؟ دادی نے کہا تو زہیب تھوڑی دیر تک آ گیا تھا۔ باقی سب نے مل کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور وہ بے سود تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان میں بات چیت بالکل بند تھی۔ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، کال کر دیتی۔ وہ فکر مند ہوا۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگلے ہفتے ایان واپس آ رہا ہے تو وعدہ کے مطابق طلاق کے کاغذات بنوا لو۔ یہ ڈرامہ مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ وہ سرد انداز میں گویا ہوئی۔ زہیب چپ ہو گیا۔ ہسپتال آ گیا۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے روم میں تھے۔ مبارک ہو مسٹر زہیب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے وہ پوری آنکھیں کھول گئی تھی۔ زہیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی عائزہ کے گلے لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہمارا بچہ، جبکہ عائزہ خاموش تھی۔ ابھی وہ طلاق کی بات کر رہی تھی اور یہاں اسے بچے کی خبر مل گئی تھی۔ گھر آ کر سب کو بتایا تھا اور سب نے خوشی خوشی مبارکباد دی۔ وہ رات بھر یہ سوچتی رہی کہ وہ کیوں خوش ہے اس بچے کے لیے جو زہیب کا ہے، یا ایان کے پاس جائے گی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، پر ماں بننے کا احساس اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ عائزہ صحن میں بیٹھی دھیرے دھیرے پانی پی رہی تھی کہ دروازے پر اچانک ضبط شدہ خوشی جیسی آواز بلند ہوئی۔ سرپرائز! عائزہ چونک کر اٹھی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایان کھڑا تھا۔ وہی ایان جس کا نام لیتے ہی اس کا دل کبھی تیز دھڑکتا تھا، مگر آج دل عجیب سا ساکت ہو گیا۔ ایان! وہ بے یقینی سے بولی۔ ایان آگے بڑھا، مگر سیدھا عائزہ کی طرف نہیں، وہ زہیب کی طرف گیا اور مضبوطی سے اس کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو بھائی، اس نے گرم جوشی سے کہا۔ باپ بننے والے ہو، خوش رہو ہمیشہ۔ زہیب حیران لیکن خوش ہو کر مسکرایا۔ شکریہ یار، تم آ گئے، یہی بہت ہے۔ عائزہ یہ منظر دیکھ کر ایک پل کو جیسے سن ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا ایان آتے ہی وہ سب کہے گا جو وہ سننا چاہتی تھی، مگر یہاں تو سب بدل گیا تھا۔ ایان نے زہیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر آہستہ سے عائزہ کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شدت نہیں تھی۔ عائزہ، وہ آہستگی سے بولا، بھول جاؤ ہمارے درمیان جو کچھ تھا۔ عائزہ کی سانس لرز گئی۔ ایان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اسے محسوس کرو، اسے قبول کرو۔ عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایان نے نظریں جھکا دیں جیسے اپنے ہی دل کی دھڑکن کو قائل کر رہا ہو۔ میری خوشی اب یہی ہے کہ تم دونوں خوش رہو، اب صرف اور صرف میری بھابھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور عائزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ بندھن دل سے نہیں بلکہ تقدیر میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عائزہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ایان کے الفاظ، زہیب کی خوشی، سب کچھ ایک دم سے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زہیب نے قدم اندر رکھے تو عائزہ کو روتا دیکھ کر اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ عائزہ! وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مت رو پلیز۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ عائزہ نے اسے دیکھا بھی نہیں، بس چپ رہی۔ اس کی خاموش لفظوں سے زیادہ چپ رہی تھی۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ زہیب کی آواز نم ہو گئی۔ لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عائزہ نے رخ موڑ لیا۔ کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی۔ وہ آہستہ سے لیٹ گئی، جیسے تھک کر ہر چیز سے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ زہیب بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر لحاف اس پر ٹھیک کیا۔ سو جاؤ اور پلیز خود کو تکلیف مت دو، اس نے آخری بار ٹوٹے دل سے کہا۔ صبح ہوتے ہی عائزہ کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی کہ اچانک شدید متلی ہوئی۔
اور وہ سنبھل نہ سکی۔ الٹی ساری زہیب پر ہی ہو گئی۔ عائزہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور آنکھیں پھیل گئی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ زہیب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ چپ، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود پر لگی گندگی کی پرواہ کیے بغیر فوراً صاف کرنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کی کمر تھامے اسے سہارا دیتا رہا۔ تم بس بیٹھو، میں سنبھال لوں گا۔ عائزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اتر آئی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ زہیب اسے بیڈ پر بٹھا کر فوراً کچن میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیمو پانی لے آیا۔ یہ پی لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر خود اس کا گلاس تھامے رہا۔ عائزہ نے آہستہ سے چند گھونٹ لیے۔ وہ مسلسل اس کا ماتھا چھو کر چیک کرتا رہا۔ دروازے پر کھڑی دادی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی۔ اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ اب یہی خیال رکھنا ایک دوسرے کا۔ عائزہ نظریں جھکا گئی اور زہیب نے بس دھیرے سے کہا، میں رکھ رہا ہوں، جتنا ہو سکے، ہمیشہ۔ عائزہ کا آخری مہینہ تھا۔ چلنا پھرنا مشکل، ہر لمحہ تھکن اور بے چینی لیے وہ صوفے پر بیٹھی تھی، بلکہ جھکی ہوئی، ہاتھ آہستہ سے پیٹ پر۔ زہیب آہستہ سے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی اور ہاتھوں میں نرم لمس کا جذبہ۔ وہ بیٹھا اور عائزہ کے سوجے ہوئے پیروں کی مالش شروع کر دی۔ درد تو زیادہ نہیں؟ پرسکون انداز میں بولا۔ عائزہ نے ہلکی سی ہاں کی، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھیں نرم۔ زہیب نے قدموں کی مساج جاری رکھی، پھر اچانک پلٹ کر پوچھا، تمہیں کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے؟ عائزہ نے شرمیلی سی آہ بھری۔ ہاں، گول گپے۔ رات کے قریباً 4 بج چکے تھے۔ زہیب بغیر کچھ کہے اٹھا، جیکٹ پہنی، چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بارش جیسی ہلکی ہوا میں وہ گلیوں سے گزرا۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر قدم عائزہ کے لیے، ہر لمحہ اس کی مسکراہٹ کے لیے۔ 15 منٹ بعد وہ واپس آیا، ہاتھ میں گرم گرم گول گپے لیے، مسکراتا ہوا، لیجیے، ماما بننے والی تمہاری خصوصی ناشتہ۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو اور ہنسی کے رنگ ملے۔ وہ خاموشی سے مسکرائی اور دل میں محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے لمحے زہیب کی محبت کے سب سے بڑے تحفے ہیں۔ زہیب نے نرم آواز میں کہا، میرا خیال ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا عائزہ، تم بس آرام کرو۔ عائزہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ دل کی دھڑکن تھم گئی۔ پہلی بار وہ مکمل طور پر محسوس کر رہی تھی کہ محبت صرف نظروں میں نہیں، عمل میں بھی جیتی جا سکتی ہے۔ عائزہ کا آخری مہینہ زوروں پر تھا۔ پاؤں میں درد بڑھ گیا اور چلنا مشکل ہو گیا۔ زہیب صبح سے اس کے ساتھ تھا، ہر لمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ پیٹ پر، سانس بھاری، اور زہیب آہستہ آہستہ اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔ درد زیادہ تو نہیں؟ زہیب نے نرمی سے پوچھا۔ عائزہ نے نظریں جھکائیں اور ہلکی سی ہاں کی، مگر درد بڑھ گیا۔ وہ اچانک کراہنے لگی، چلیں ہسپتال، اب اور برداشت نہیں ہو رہا۔ زہیب نے فوراً اسے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا، اور خود بھی فکر مند تھا۔ دل دھڑک رہا۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے سب کچھ چیک کیا، اور پھر وہ لمحہ آیا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ زہیب خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے عائزہ کو گلے لگایا، آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں تھے۔ ہماری بیٹی، ہماری چھوٹی پری۔ عائزہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئیں، مگر مسکراہٹ چہرے پر تھی۔ وہ خاموش مگر دل سے خوش تھی۔ زہیب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سب تمہارے لیے، تمہاری طاقت کے لیے۔ ہم نے مل کر بہت کچھ جیا ہے، اور یہ لمحہ ہماری دنیا بدل دے گا۔ عائزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی زہیب کی محبت میں محفوظ ہے۔ ان کا چھوٹا سا جادوئی سا گھرانہ اب مکمل ہو گیا تھا۔ زہیب خوشی سے عائزہ کو گلے لگا کر کھڑا تھا۔ عائزہ اس کے سینے سے لپٹی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہا رہی تھی۔ زہیب، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنا دکھ دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل کی تمام پگھلی ہوئی تلخی باہر آ رہی تھی۔ زہیب نے آہستہ سے اس کے بال سہلائے اور نرم انداز میں کہا، بس بس بس، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عائزہ نے دل بھر کے اس کے گلے میں چھپ کر رونا شروع کیا، اور پہلی بار دل سے یہ سمجھا کہ یہ رشتہ صرف نام کا نہیں، بلکہ یہ محبت، اعتماد اور قربت سے جیتا ہے۔
چمکتی ہوئی روشنی میں دونوں ایک دوسرے سے جڑے اپنی نئی زندگی، اپنی بیٹی اور اپنے پیار کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل گئے۔ کچھ سال گزر چکے تھے۔ عائزہ اور زہیب کی بیٹی اب 3 سال کی ہو گئی تھی۔ نام رکھا گیا تھا آہنہ۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں، معصوم ہنسی اور دونوں کے دلوں میں محبت کی نئی روشنی لے کر آئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ نرم اور خوشگوار گھر کے صحن میں آہنہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے پھول توڑ رہی تھی اور زہیب اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی پکڑتا، کبھی اسے ہنساتا۔ عائزہ صحن کے کنارے پر بیٹھی چائے کے کپ ہاتھ میں لیے مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آہنہ، یہ پھول بابا کے لیے رکھو، عائزہ نے پیار سے کہا۔ آہنہ نے پھول اٹھائے اور زہیب کی طرف بھاگی۔ زہیب نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پھول کو اپنے دل کے قریب لگا لیا۔ یہ سب سے خوبصورت پھول میری بیٹی کی طرف سے، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب سے خوبصورت پھول؟ دیکھو تو، تمہارے دل میں سب سے بڑی محبت بھی تو یہی ہے۔ تبھی ایان اندر آیا، تازہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ۔ مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ کر بولا، واہ کیا خوبصورت منظر ہے، اور آہنہ کی ہنسی تو دل خوش کر دیتی ہے۔ زہیب نے ایان کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے کہا، بھائی یہ سب دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، زندگی کے سب لمحے حسین لگ رہے ہیں۔ ایان کی شادی ہو چکی تھی۔ ایان نے عائزہ کے قریب آ کر کہا، عائزہ دیکھو تو، تم نے اس خاندان کو کتنا خوبصورت بنا دیا۔ تم اور زہیب، تم سب کے لیے مثال ہو۔ عائزہ نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم سب مل کر ہی تو سب کر پائے ہیں۔ آئینہ کی خوشی بھی اسی کا حصہ ہے۔ آئینہ اچانک دوڑ کر آئی اور زہیب کے گرد لپٹی۔ وہ اس کے گال پر ہلکی سے بوسہ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ عائزہ نے ان دونوں کو دیکھ کر خود بھی جھک کر چھوٹی بیٹی کے بال سہلائے۔ اس کے ہاتھ تھام کر کہا، آئینہ ہمیشہ خوش رہو، یہی تمہارے والدین کی سب سے بڑی دعا ہے۔ زہیب نے عائزہ کی طرف جھک کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو، تمہارے ساتھ یہ زندگی، یہ لمحے میرے لیے سب کچھ ہیں۔ عائزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، نظریں ملائی اور پھر سب تینوں، زہیب، عائزہ اور آہنہ، صحن میں کھڑے ہو گئے۔ ایان بھی قریب آیا۔ سب کی ہنسی اور باتیں صحن میں گونجنے لگیں، اور یہ چھوٹا سا خاندان محبت، خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے اور حسین لمحوں میں کھو گیا۔